اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال کو لے کر پھرنا یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا کام ہے. اس کی بڑائی کو ہم سوچ نہیں سکتے, وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. بہت بڑا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو آدھے دن پیچھے رہنے سے 500 سال پیچھے رہنا بتایا. کتنا پیچھے رہ گئے؟ 500 سال. اور یہ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غزوته. دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے وہ سارا اللہ کے نام پر خرچ کر ڈالو تو صبح کو نہیں پکڑ سکتے ہو جو صبح انہوں نے اللہ کے راستے میں گزاری ہے. اتنا بڑا کام ہے جس کے لیے اللہ نے آپ حضرات سے توفیق عطا کرنا اور بغیر استحقاق کے عطا فرمائی. ایسا نہیں کہ بہت ہم لائق تھے, بہت حقدار تھے, اس کے لیے ہم کو توفیق ملی ہے. صرف اللہ کا فضل ہے. تو ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے اس نعمت کا شکر ہے. اللہ کوئی بھی نعمت دیتے ہیں تو اللہ کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ نعمت پر شکر کرو. قرآن میں اللہ نے یہی بات فرمائی ہے. اگر آدمی شکر کرے گا اور اللہ کو ہمارا شکر پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کام کے لیے چنیں گے. اور کام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ اپنے خزانے سے دیں گے. کام اپنی صلاحیت سے آدمی نہیں کرتا, اللہ کے انتخاب سے کام ہوتا ہے. اور کام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ اپنے خزانے سے دیں گے. یاد رکھو, مال کی ضرورت ہے تو اللہ مال اپنے خزانے سے دیں گے. صلاحیت کی ضرورت ہے تو اللہ صلاحیت دیں گے. اور وقت کی ضرورت ہے تو اللہ وقت اپنے خزانے سے دیں گے. مشغول سے مشغول آدمی. شرط یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ہمارا انتخاب ہو جائے کام کے لیے. انتخاب کب ہوگا؟ شکر کے راستے سے ہوگا. یہ سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے ہر انسان کو. جو نعمت بھی میری طرف سے ملے اس پر شکر کرو. آل داؤد کو اللہ نے نبوت دیا اور حکومت دیا, دو بڑی نعمتیں دیا. فرمایا ملو آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. فرمایا آل داؤد بڑی بڑی نعمتیں ہم نے دیا ہے, نبوت کی اور حکومت کی. اس پر کیا کرو؟ فرمایا شکر میں عمل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں ہم کلامی کا شرف بخشا. اللہ سے ہم کلام ہوئے اور ہم نے تمہیں پیغمبری دیا. بڑی نعمت ہے اللہ کی پیغمبری. کوئی آدمی اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا انتخاب ہے. پیغمبر بناتے ہیں وہ براہ راست اللہ کا انتخاب ہے. کوئی آدمی اپنی محنت سے وہاں نہیں پہنچ سکتا. ہم نے پیغمبری دیا اور ہم نے تورات جیسی عظیم کتاب دیا. تو آپ کیا کریں؟ تمہارے حکم من الشاکرین. ان ساری نعمتوں پر آپ ہمارے شکر گزار بندے بنیں. اس سے اللہ کی طرف سے ہماری طرف سے شکر کا مطالبہ ہے. تو شکر کیا ہے اس نعمت کا؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 مہینے کی نعمت عطا فرمائی. اور لمبا خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. خرچ بھی بڑا ہے اور وقت بھی اچھا ہے. تو اس نعمت کو ایسا اچھی طرح گزارنا اور ایسا اچھا وقت گزارنا کہ وہ وقت بھی اللہ کو پسند آ جائے اور ہم بھی پسند آ جائے. اللہ کو ہم بھی پسند آ جائے اور ہمارا وقت لگانا بھی اللہ کو پسند آ جائے. اللہ کو پسند آ جائے گا تو ہمارا کام ہو جائے گا. ہماری نسلوں کے چمکنے کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دیا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ ہر دن ہم کو ایسا اچھا گزارنا ہے کہ اللہ کو ہم پسند آ جائے اور ہماری وقت گزاری اللہ کو پسند آ جائے. اب اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ تبلیغ کی محنت ہے کیوں. تبلیغ کی محنت کے 2 جز ہے. ایک سلنا ہے, ایک مقامی کام ہے. یہ 2 ہی حصے ہیں تبلیغ کے. ایک نقل و حرکت ہے, ایک مقامی محنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں 2 ہی جماعت بنائی, تیسری کوئی جماعت نہیں. 23 سال میں 2 ہی جماعتیں ہیں آتی, یا مہاجرین ہیں یا انصار ہے. نقل و حرکت ہجرت سے مشابہ ہے اور مقامی محنت جو ہے وہ نصرت سے مشابہ ہے. اور 2 ہی جماعت بنائی, تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. اور دونوں جماعت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ دونوں سچی جماعتیں ہیں. مہاجرین بھی سچے ہیں اور انصار بھی سچے لوگ ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ سارے ایمان والوں سے مخاطب ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو, منمانی زندگی نہ گزارو, اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو سچے لوگ کون ہیں؟ مہاجرین ہیں اور انصار ہیں. یہ سچے لوگ ہیں. ان کے ساتھ پوری امت کو رہنے کا حکم ہے قیامت تک. نبوت ختم ہو گئی ہے, اب نبوت کی محنت ہی رہ گئی ہے.
اور قیامت کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اور قیامت تک امت کے سنبھلنے کی ایک ہی بنیاد ہے، وہ نبوت کی محنت ہے. اور اس محنت کے لیے معیار جو ہے وہ مہاجرین و انصار ہے. اس لیے کہ حق مقید ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ. آپ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. اور میں کون جنت میں جائے گا؟ اور میں مان علیہ واصحابہ، جنت میں جانے والا طبقہ وہ ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. تو حق مقید ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ قیامت تک کے لیے. اور آپ نے اپنے ساتھ میں ملایا ہے وہ خلفائے راشدین کو ملایا ہے. اور یوں فرمایا اپنے فرمان میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. قیامت تک امت کے سنبھلنے کے لیے یہ 50 سال کا زمانہ ہے، 53 سال کا زمانہ، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا یہ زمانہ ہے. اس لیے میرے دوستو یہ کام ہی جس کا بہت گہرا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفائے راشدین کے کام کے ساتھ ہے، یہ تبلیغ کا. تو تبلیغ کی محنت میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ محنت ہے کیوں. یہ پھرنے کی کوئی محنت نہیں ہے، پھرنا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. اور دنیا میں پھرنے کی کمی نہیں ہے، کروڑوں دنیا میں پھر رہے ہیں. ساری فلائٹ ہے، ساری ٹرینیں ہیں، ساری بسیں ہیں، ساری پرائیویٹ ٹیکسیاں ہیں، ساری اور ٹیکسیاں اور پرائیویٹ ساری بھری ہوئی ہے، سب لوگ گھر سے نکلے ہوئے ہیں. تو پھرنا کوئی کام نہیں ہے. اور صحیح پھرنا بڑا کام ہے. اس کام کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا دنیا میں. اگر صحیح ہو جائے، کام پورا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. اس لیے کہ نبوت کی محنت سب سے زیادہ طاقتور محنت ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے نبوت کی محنت کی طاقت کو بیان کیا ہے. نبوت کی کیا طاقت ہے؟ محنت کی. اور نبوت کی دعا کی کیا طاقت ہے؟ وہ دو چیزوں کو قرآن میں بیان کیا اللہ نے. اب قرآن پڑھیں گے تو کھول کر آپ کو یہ دو چیزوں کو ملے گا، جس کو رسالت کہتے ہیں کہ نبیوں کی محنت پر کیا حالات پیدا ہوئے دنیا میں اور ان کی دعا پر کیا نتائج مرتب ہوئے. اس قوت کو اللہ نے بیان کیا ہے. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ تبلیغ کی محنت ہے کیوں. تبلیغ کی محنت جو ہے وہ کام کے آدمی بنانے کے لیے ہے. اچھی طرح سمجھے، تبلیغ کی محنت اس کے لیے ہے، صرف کام کے آدمی بنانے کے لیے ہے کہ کام کے آدمی بنے. اس لیے کہ حق دنیا میں جو زندہ ہوگا وہ کام کے آدمیوں کے ہاتھوں زندہ ہوگا، باتوں سے نہیں، لٹریچر سے نہیں، تقریر سے نہیں، مشوروں سے نہیں. یہ ساری ترتیبات ہے، کام کے لوازمات کہتے ہیں. حق دنیا میں جو زندہ ہوگا وہ کام کے مجمع کے ہاتھوں زندہ ہوگا. وہ کام کا مجمع دنیا میں بن جائے، چاہے غریب ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے تھوڑے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کام کے ہونا چاہیے. جب کام کا مجمع بن جائے گا تو اللہ اس مجمع کے ہاتھوں حق کو دنیا میں زندہ کر دیں گے. اس کے ہاتھوں زندہ کریں گے، کام کے مجمع کے ہاتھوں حق زندہ ہوگا. باتوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، لٹریچر سے نہیں. یہ سارے وسائل ہیں. آپ لوگ میری طرف دیکھ کر بات سننا، ابھی سونا نہیں ہے. اب آنکھیں بند ہو گئی تو مجھے نظر آ رہی ہے، اوپر بیٹھا ہوں نا تھوڑا، اس کے لیے آنکھیں بند نہیں کرنا، میری طرف دیکھ کر کی پوری بات کو سننا. جتنی دیر میں بات کروں میری طرف دیکھ کر سننا. بہت ضروری باتیں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، اور یہ ضروری باتیں ہم کو بھی کرنی ہیں، اپنی محنت میں لانی ہے اور عالم میں اس کو چلانی ہے. عالم میں اس کو چلانی ہے. اس لیے کہ ایک محنت ہے جس پر لمبا زمانہ جمود کا گزرا ہے. یہ تبلیغ پر لمبا زمانہ جمود کا گزرا ہے کہ صحیح بات کرنا جرم تھا. میں تفصیل میں نہیں جاتا آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں. اس لیے اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، اور جہاں جائے وہاں پر اس کو چلانا ہے. کہ جہاں پر بھی آپ جاؤ وہاں کام بڑھنا بھی چاہیے اور صحیح بھی ہونا چاہیے. لیکن کام بڑھا صحیح نہیں ہوا تو جتنے پھر رہے ابھی اس کے 10 گنا زیادہ کریں گے تو دنیا میں کوئی نتائج مرتب نہیں ہوں گے. یاد رکھو، ابھی جتنے لوگ پھر رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ پھرنے والے بن جائے تو بھی دنیا میں کوئی بھی نتائج مرتب نہیں ہوں گے جب تک محنت صحیح نہ ہو، پوری نہ ہو. اس لیے اس محنت کو سمجھنا ہے کہ محنت ہے کیوں. تو یہ محنت کام کا آدمی بنانے کے لیے ہے. جب کام کا ایک مجمع بن جائے گا، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ کمزور ہو، اللہ اس مجمع کو ذریعہ بنائیں گے دنیا میں حق کے زندہ ہونے کے لیے اور غلط زندگیاں جتنی ہیں اس کو زیر کرنے کے لیے. اللہ کی یہی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے
تو جہالت آخری درجے کی تھی اور گمراہی آخری درجے کی تھی. تو ساری جو ختم ہوئی ہے وہ کس راستے سے ختم ہوئی؟ کہ بھائی 23 سال میں کس راستے سے ختم ہوئی؟ ایک مجمع کے راستے سے ختم ہوئی. آپ نے 23 سال میں مجمع بنایا ہے صحابہ کا. 23 سال میں آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے مجمع بنایا, اور وہ مجمع جو بنا ہے وہ صرف صحیح محنت سے بنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تقریریں کر دیا جس کی وجہ سے مجمع بن گیا, یا آپ نے دعا کرتے رہے تو مجمع بن گیا. آپ نے ان کی محنت کو صحیح کر دیا تو مجمع بن گیا. اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے محنت کی جگہ بنایا ہے. دنیا کس کی جگہ ہے؟ محنت کی جگہ. دنیا میں جتنی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انسانوں کی محنت کا ثمرہ ہے. کس کا ثمرہ ہے؟ محنت کا. ایسا نہیں ہے کہ دنیا ایسے ہی ترقی کر گئی. انسانوں کی جان مال صلاحیت لگی 100 سال پہلے, جس کے نتیجے میں دنیا نے اتنی ترقی کیا ہے. آج سے 100 سال پہلے کسی کو کہا جاتا کہ 100 سال کے بعد دنیا کا یہ نقشہ ہوگا تو کوئی مانتا نہیں. کوئی مانتا اس کو, لیکن آپ کے سامنے نقشہ ہے پوری دنیا کا. تو یہ انسانوں کی محنت ہے اس کے پیچھے, اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے محنت کی جگہ بنایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے آدمی بنانے کے لیے محنت کا رخ صحیح کر دیا تو زندگی کا رخ صحیح ہو گیا. اس لیے تبلیغ کی محنت کام کے آدمی بنانے کے لیے ہے. یہ بات سمجھے اچھی طرح, صرف کرنے کے لیے نہیں ہے. اور کام کے آدمی صرف 2 چیزوں سے بنتے ہیں, یاد رکھو. کام کے آدمی کس سے بنیں گے؟ 2 چیزوں سے. ایک استقامت سے, ایک نصرت سے. آدمی کے بننے کی یہ 2 بنیادیں ہیں, استقامت اور نصرت. استقامت کہتے ہیں دین کے پابند بننے کو, کہ آدمی میں وہ طاقت پیدا ہو جائے کہ زندگی اور موت دین کی پابندی کے ساتھ گزرے, دین کی پابندی کے ساتھ جیے, پابندی کے ساتھ مرے. اس کو استقامت کہتے ہیں. ہر حال میں خوشی ہے, غم ہے, راحت ہے, تکلیف ہے, مالداری ہے, غریبی ہے, ہر وقت میں حکم کو دیکھے, طریقوں کو دیکھے, اپنی نیت کو صحیح کرے. یہ معنی ہے دین کے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آدمی ایک بنتا ہے استقامت سے, دین کی پابندی سے. دوسرا آدمی جو بنتا ہے وہ نصرت سے بنتا ہے, تو دین کی محنت کرتے ہوئے یہ محنت کرتے ہوئے مرے, اور محنت وہ کرے جو صحیح ہو. صحیح محنت کے ساتھ یہ, صحیح محنت کے ساتھ مرے. یہ 2 چیزوں سے مجمع بنتا ہے. غریب ہو, مالدار ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجمع جو بنے گا ان 2 چیزوں, استقامت اور نصرت کے لیے سمجھو. تبلیغ کی محنت ہر محنت کرنے والے میں یہ 2 چیزیں پیدا کرنے کے لیے ہے. کیا پیدا کرنے کے لیے؟ یہ دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے, اور ایک محنت کا صحیح رخ زندگیوں میں قائم ہو جائے وہ پیدا کرنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے. تبلیغ کی محنت کس کے لیے ہے؟ یہ 2 چیزیں پیدا ہو جائے ہر محنت کرنے والے میں, اسی کے ساتھ جیے, اسی کے ساتھ مرے. ایسا مجمع بنانے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے. اگر یہ مجمع بن رہا ہے تو محنت کا رخ صحیح ہے, قابل شکر ہے. اور اگر کمی ہے تو قابل فکر ہے, فکر مند ہو جانا چاہیے. کہ جو لوگ تبلیغ میں نکل رہے ہیں, چلا لگا رہے ہیں, 4 مہینہ لگا رہے ہیں, اندرون میں پھر رہے ہیں, بیرون میں پھر رہے ہیں, اس سے اگر کام کے عادی بن رہے ہیں تو شکر کی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ نے محنت کا صحیح قائم کر دیا. اور اگر یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے تو یہ فکر کی بات ہے. اس لیے کہ کوئی جگہ, کوئی بھی بڑے سے بڑا درخت جو اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے. بڑے سے بڑا درخت آپ دے دو دنیا میں, اس نے جگہ چھوڑ دیا اپنی, اس کی جڑیں نکل گئی زمین سے, تو کتنا بھی آپ پانی ڈالو وہ بچ نہیں سکتا, وہ سوکھ جائے. کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. اس لیے اس محنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اچھی طرح سمجھانے کی ضرورت ہے, اچھی طرح کرنے کی ضرورت ہے, اور اچھی طرح کرنے والے عادی بنانے کی ضرورت ہے. یہ محنت کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو سمجھنا ہے, اور سمجھنا کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا ہے. اس لیے کہ آج ہم سمجھتے ہیں تقریر کرنا آ گیا تو کام آ گیا, حالانکہ تقریر کرنے کا نام تبلیغ ہے ہی نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجمع سے بات کیا, پوچھا بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مجمع کی عادت ہے وہ سمجھ میں آ گئی. تو فرمایا سمجھ میں نہیں آئی ہے, سننے میں آئی ہے. اس میں آئی ہے سننے میں. اور سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو فرمایا مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو. اس کو دیکھنے کے لیے کہا, دنیا داروں کو, جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے. اور کیسی سمجھ میں آئی ہے؟ کہ پوری زندگی کر رہے ہیں اور ہر حال میں کر رہے ہیں. کہ وہ 3 دن کے لیے کرتے ہیں, 2.5 گھنٹے کے لیے کرتے ہیں, چلنے کے لیے کرتے ہیں, پوری زندگی کرتے ہیں اور ہر حال میں کرتے ہیں. کوئی تعریف کرے تو کرے اور کوئی گالی دے تو کل دکان کھولے گا کہ نہیں؟ کل کھولے گا. تو پوری زندگی کر رہے ہیں اور ہر حال میں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟
اس لیے کہ وہ کام ان کو سمجھ میں آ گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ کام سمجھ میں آ گیا ہے. اور سمجھ کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا سمجھ کی بنیاد یقین ہے. سمجھ کی بنیاد کیا ہے؟ کہ ہر کام والے کو اپنے کام پر یقین ہے کہ سوئی کی ضرورت پڑے گی تو میرے کاروبار سے آئے گی, اور بچے بڑے ہو جائیں گے تو شادی کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ میرے کاروبار سے آئے گا. مکان داری خریدنی پڑے گی تو کہاں سے آئے گی؟ میرے کاروبار سے. میری ساری چھوٹی بڑی ضرورت یہاں سے پوری ہوگی. فرمایا وہ یقین ان کی استقامت کا ذریعہ ہے. وہ یقین جو ہے وہ ان کی استقامت کا ذریعہ. یہ کام پر یہ یقین پیدا ہوگا. یہ کام پر اگر یقین پیدا ہوگا تو زندگی استقامت پر آ جائے گی. اور وہ یقین پیدا نہیں ہوا تو تبلیغ کے بہت سارے لیبل لگ سکتے ہیں. بہت سارے لیبل ہے تبلیغ میں. یہ تو ماشاء اللہ ذمہ دار ہے, اور یہ تو بہت پرانے آدمی ہیں, اور یہ تو ماشاء اللہ جو ہے امیر ہے, اور یہ تو شورا کے ممبر ہے. یہ سارے لیبل ہیں. سارے لیبل ہو سکتے ہیں لیکن کام کا آدمی نہیں بن سکتے زیادہ ہو جس پر رہ کر ہر دنیا میں زندہ ہو. بس سمجھ آئی. اس لیے سمجھ کے معنی یہ ہے یہ چیز ہم کو پیدا ہونی چاہیے اس محنت سے. جتنے ہمارے مسائل ہیں دنیا آخرت کے, اس مسائل کا حل اللہ نے اس محنت پہ رکھا ہے. وہ اس کی وہ یقین استقامت کا ذریعہ ہے. وہ یقین حاصل ہوگا صحیح محنت سے اور پوری محنت سے. صرف سننے سے حاصل نہیں ہوگی, سال کی راتوں بھی نہیں حاصل ہوگی, 4 مہینے اندرون بیرون میں راتوں بھی حاصل نہیں ہوگی. صرف صحیح محنت سے یہ چیز حاصل ہے. اللہ نے دنیا کا نظام جو ہے وہ صحیح محنت کے ساتھ چلایا ہے. اپنی گٹلی کو زمین میں غلط رکھ دیا, 5 میٹر نیچے ڈال دیا, ڈوبے گی. اب زمین پر پھینک کر آ گئی, ڈوبے گی. آپ نے نطفہ غلط جگہ پر رکھ دیا تو انسان بنے گا؟ نہیں بنے گا. حالانکہ اللہ قادر ہے. اللہ نے تو صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کو نکال دیا پہاڑ کی کوہ میں سے. اللہ کی شان اتنی بڑی ہے, لیکن انسان بنے گا نہیں غلط جگہ نطفہ ڈالنے سے. انسان صحیح جگہ نطفہ رکھنے سے اللہ بنائیں گے. اونٹنی کو صحیح دفن کرنے سے اللہ اگائیں گے. اللہ کی کچھ سنتیں ہیں, اللہ اپنے قدرت کے استعمال اور سنتوں کی ماتحت کرتے ہیں, اندازوں نہیں کرتے. اس لیے محنت کا صحیح ہونا اور پورا ہونا یہ ہمارے بننے کی بنیاد ہے اور مرنے کی بننے کی بنیاد ہے. اس لیے ہمارے کام بننے کی بنیادیں 2 ہیں, ایک استقامت ہے اور ایک نصرت ہے. ایک دین ہے, ایک دین کی صحیح محنت ہے. یہی 2 بنیادوں سے کام کاج ملتا ہے. یاد رہے گی بات. اب یہ 2 چیزیں زندگی میں پیدا ہو جائے, اسی پر جینا اور مرنا نصیب ہو جائے. اس لیے کہ خروج کا زمانہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. کبھی 4 مہینہ نکلتا ہے, کبھی اندرون میں نکلتا ہے, یا بیرون جاتا ہے, یا تو سال کا کیلا لگائے گا, یا مہینے میں 3 دن لگائے گا. تو یہی خروج کا زمانہ ہے. زیادہ تر آدمی جو رہتا ہے اپنے مقام پر رہتا ہے. تو یہ طاقت اس لیے پیدا کرنے کے لیے ہے کہ پوری زندگی ان 2 بنیادوں کے ساتھ گزرے. پوری زندگی دین کے ساتھ گزرے اور دین کی صحیح محنت کے ساتھ گزرے. یہ بھی سمجھے, صحیح محنت کے ساتھ. محنت صحیح ہوگی تو اپنا نظر دکھائے گی, اور محنت صحیح نہیں ہوگی جس کو آوارہ گردی کا نام مولانا الیاس صاحب نے دیا ہے کہ آوارہ گردی ہے, کتنا دیا ہوگی. اس لیے ان 2 بنیادوں کے پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے تبلیغ ہے کہ خروج میں بھی یہ طاقت پیدا ہو جائے اور مقام پر بھی یہ طاقت پیدا ہو جائے. کرتے ہوئے جیے, کرتے ہوئے مرے. چھوٹا سا زمانہ کرنے کا ہے, 60-70 سال کا. کروڑوں سال کی زندگی کے مقابلے میں یہ چند سال کی چھوٹی سی زندگی ہے جو کرنے اور مرنے کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے. اس لیے یہ 2 چیزوں سے آدمی کام کا بن جائے, اور یہ 2 چیزیں پیدا کرنے کے لیے تبلیغ ہے. ایک پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے, اور ایک صحیح محنت کرتے ہوئے جینے مرنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے تبلیغ ہے. اگر یہ پیدا ہو رہی ہے تو محنت کا صحیح روپ ہے, شکر کی چیز ہے. اور اگر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو یہ قابل فکر ہے, اور اپنے بارے میں اور محنت کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. بات سمجھ آ رہی. اب میرے دوستوں یہ 2 طاقتیں پیدا کیسی ہوگی؟ یہ 2 طاقتیں پیدا کرنے کے لیے اس محنت میں کچھ بنیادیں ہیں. جب ان بنیادوں کے ساتھ وقت لگے گا تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دیں گے. اللہ کیا کریں گے؟ ہاتھ پکڑ کر, یعنی توفیق دے کر منزل تک پہنچا دیں گے. اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ کی توفیق کے ملنے کے لیے یہ ہے کہ جو اس محنت میں آئے اس محنت کو صحیح کرتے ہوئے جیے اور مرے. یہ طاقت پیدا ہونے کے لیے سب سے پہلے ارادہ کرے. سب سے پہلے کیا کرے؟ ارادہ کرے کہ میں اس محنت میں کیوں چل رہا ہوں, کہ یہ 2 چیزیں میری زندگی میں پیدا ہو رہی, اس کے لیے میں نکلا ہوں. سب سے پہلے ارادہ ہے. ارادہ اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوشش ہو, ورنہ آرزو ہے یا تمنا ہے. آرزو تمنا پر اللہ کسی کو توفیق نہیں دیتے. اللہ جو توفیق دیں گے وہ صرف ارادے پر دیں گے. کس پر دیں گے؟
قرآن میں اللہ نے ارادے کو شرط بنایا ہے، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فرمایا جو ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، ارادے کے بعد کوشش نہیں ہے تو ارادے کا دھوکہ ہے، ارادے کے بعد کوشش نہیں ہے تو ارادے کا دھوکہ ہے. اب دیکھ لو دنیا کی کسی بھی کام کا آدمی ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد کوشش کرتا ہے، اللہ اس کام تک پہنچا دیتے ہیں منزل تک. تو ایسا ارادہ اور اس کے بعد کوشش، یہ دو شرطیں ہیں. اگر یہ دو چیزوں کے ساتھ اپنا وقت لگائے گا، ارادہ ہے سچا اور اس کے بعد کوشش ہے، تو کوشش میں بھی الٹا لٹکنے کا حکم نہیں، یاد رکھو، اور نہ پہاڑ اٹھانے کا حکم ہے، صرف اتنا کرنے کا حکم ہے جتنا آپ کے بس میں ہے. کتنا حکم ہے؟ جتنا آپ کے بس میں ہے اتنا کرو، جتنا بس میں ہے اتنا کرے، جتنی بس میں نہیں ہے اس کے لیے کیا کرے؟ اور میں روئے، رونے والے کو بھی کرنے والے کے حکم میں گنا جائے گا اللہ کے یہاں. اللہ کے ذات و دہش کا عجیب نظام ہے، یہ کرنے پر بھی ملے گا اور رونے پر بھی ملے گا، عظیمت پر بھی ملے گا اور رخصت پر ملے گا. تین میں عظیمت ہے اور رخصت ہے، عظیمت پر بھی دیں گے اور رخصت پر عمل کیا تو بھی دیں گے، محنت کرنے پر بھی دیں گے اور رونے پر بھی دیں گے. لیکن رونا کب نصیب ہوگا؟ رونا اس وقت نصیب ہوگا جب کرنے کا جو زمانہ ہے اس کو صحیح کر دے گا تو آگے کی طاقت اللہ پیدا کر دے گا. آگے کی جو طاقت ہے رونے کی وہ اس وقت میں ملے گی جب آدمی جو اس کے بس میں ہے اس کو صحیح کر دے گا تو آگے کی طاقت اللہ پیدا کر دے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے یہ دو بنیادیں ہیں، ایک دین ہے، ایک دین کی صحیح محنت ہے، اس کے ساتھ جینے مرنے کی طاقت پیدا کرنے کی تبلیغ ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ارادہ کرنا ہے، اپنے بس کی کوشش لگانے کا ارادہ کر لینا ہے. یہی دو چیزیں قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں میرے ان بندوں کو بشارت سنا گیا. کن کو بشارت سنائے؟ جو ارادے سے بات کو سنتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ارادہ ہے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر جو بات سنی ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے اتباع احسن کرتے ہیں، یعنی اچھی طرح کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا دیتے ہیں، سنت طریقے پر کر لیتے ہیں اور اپنی نیت اللہ کی رضا کی بنا لیتے ہیں اور اپنے بس کی طاقت لگا لیتے ہیں. کس کی بشارت ہے؟ دو چیزوں کی بشارت ہے. کیا بشارت ہے؟ ایک بشارت ہے، ایک یہ مجمع وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دیا، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ بشارت اللہ کی طرف. یہ لوگ کون ہیں؟ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ ہماری عقل والے لوگ ہیں. اولئک هم اولو الالباب، یہ ہدایت یافتہ ہے اور یہ عقل والے بیوقوف لوگ نہیں ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ ہمارے بننے کے لیے ہے اور ہمارے راستے سے عالم کے بننے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب بنے گا آدمی کیسے؟ بننے کے لیے دو چیزیں بننا ضروری ہے، تو یہ دو طاقتیں پیدا ہوگی. کتنی چیزیں پیدا ہونا ضروری ہے؟ دو چیزیں. ایک دل بننا ضروری ہے اور ایک فکر بدلنا ضروری ہے. کیا کرنا ضروری ہے؟ ایک اس محنت سے کیا بننا چاہیے؟ دل بننا چاہیے. دل بنے گا تو دین بنے گا. دل نہیں بنا زندگی بھر تو زندگی بھر دین نہیں بن سکتا پورا. کچھ ہوگا کچھ چھوٹے گا، کچھ کرے گا کچھ چھوٹے گا، کچھ کرے گا کچھ چھوٹے گا، کچھ صحیح کرے گا کچھ غلط کرے گا. یوں کرتے ہوئے زندگی پوری ہو جائے گی. دین پر چلنے کی طاقت پیدا اس وقت کی ہوگی جب اس محنت کے ذریعے سے محنت کرنے والے کا دل بنے. دل بنے گا تو دین بنے گا. یاد رکھو یہ دل بنانے کی محنت ہے. ساری نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہے. نبی کس پر محنت کرتے ہیں؟ دلوں پر محنت کرتے ہیں. دل بن گیا تو آدمی کا دین بن گیا. تو سب سے پہلے اس محنت سے کیا بننا چاہیے؟ بس محنت کرنے والے کا دل بنے. تو دل کے بننے کے کیا معنی ہے؟ دل کے بننے کے معنی یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے. یہ معنی ہے دل کے بننے کی. دل کے بننے کی کیا معنی ہے؟ دل کا رخ کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے. کہ خوشی غمی میں سب کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اتنا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے اس محنت کے ذریعے. بات میں آ رہی؟ دنیا کی ہر موڑ میں اقتدار کے اعمال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اللہ بڑے، اللہ کا حکم بڑا. یہ معنی ہے دل کا بننے کی. تو دل کا رخ صحیح ہونے کی کہ اللہ کے حکموں کی طرف دل کا رخ ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغیوں نے یوں کہا کہ اگر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائے تو آپ کو قتل نہیں کریں گے. خلافت آپ چھوڑ دو تو آپ کو قتل نہیں کریں گے. تو حضرت عثمان نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات فرمائی تھی کہ عثمان اللہ تجھے لباس پہنائیں گے،
لوگ اس کے اتارنے کی مانگ کریں گے تو اس کو اتارنا نہیں، اور وہ لباس جو ہے وہ خلافت کا لباس تھا. تو میں شہید ہو سکتا ہوں، آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتا. یہ معنی ہے دل کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہونے کے اور نبی کی طرف ہونے کے. ابتدا کی اور مال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے حکم کو. اللہ بڑے، اللہ کا حکم ہے. اپنی دنیا کی راحت کو ہم قربان کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں. دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں، آخرت کی راحت کو چھوڑ نہیں سکتے، آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ معنی ہے دل کے بننے. یہ 3 چیز پیدا کرنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے دل میں. یہ 3 چیز پیدا ہوگی تو دل بن جائے گا، اور دل بن جائے گا تو دین بن جائے گا. زندگی کے ہر موڑ پر حکم پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا، طریقے پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا، اور اللہ کو اور آخرت کو منزل بنانا بھی آسان ہو جائے گا. پھر دنیا منزل نہیں رہے گی. منزل کیا بن جائے گی؟ اللہ بن جائے گی اور آخرت بن جائے گی. کیونکہ آخرت بننا چاہیے، اللہ بننا چاہیے، بس اور دوسرا کچھ نہیں چاہیے دنیا میں. تو جب ایک مجمع ایسا بنتا ہے تو اللہ اس مجمع کے ہاتھوں حق کو دنیا میں زندہ کر دے. کمزور ہو تو کوئی حل کی بات نہیں ہے، اور تھوڑے ہو تو کوئی حل کی بات نہیں. اگر تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے، اور اگر وہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا دیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بیٹا نہیں کر سکتا. اس لیے پہلی غرض جو ہے وہ دل بنانا ہے تبلیغ میں. ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے کہ میرا دل بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے. اس کی علامتیں بتائیے. تو اس کی کیا علامت ہے؟ ایک آدمی معصیت سے آیا ہے تبلیغ میں. کس سے آیا ہے؟ تو دیکھو سو گیا. صحیح طرف دیکھو گے تو نہیں سو گے. کسی آنکھ بند ہونے لگے تو ایسا بلو ایسا کرتے. میں بہت ضروری باتیں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، سمجھے. میں جو آیا ہوں ضروری بات کرنے کے لیے آپ لوگوں سے آیا ہوں. اس لیے کہ آپ لوگ ایک ملک میں جا رہے ہو. اس ملک میں اگر کام صحیح ہوا تو صرف اس ملک میں کام صحیح نہیں ہوگا، وہاں کی جماعتیں جہاں جائے گی وہ صحیح کام کرے گی. جو جماعتیں اس ملک میں آئے گی اس ملک میں آ کر کے کام کا صحیح روپ لے کر کے جائے گی. اتنے بڑے کام کے لیے آپ جا رہے ہو. اس کے لیے اگر آپ کچھ باتیں ضروری ہے جو سمجھو گے تو اللہ آپ کو ذریعہ بنائیں گے عالم کے کام کے صحیح ہونے کا. اور پورے عالم کے کام کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھو، یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. آپ لوگ سمجھدار ہو اس کے لیے کر رہا ہوگا. عوام کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے کام کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. 100 سال ہو گئے تبلیغ کو. کتنے سال ہو گئے تبلیغ سے؟ کتنا آدمی مجمع بنا ہے وہ آپ دیکھو، اور جو بنا ہے اس کی حالت کیا ہے وہ دیکھو آپ. تو یہ باتیں فکر مندی کی باتیں ہیں. اس لیے کہ محنت طاقتور اتنی ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تو قطب بنانے کا کام ہے. ابھی تو مسلمان نہیں بن پاتا 4 مہینے میں. 4 مہینے میں مسلمان بنتا ہے. سال لگا کر آتا ہے تو کام پر جمتا ہے. سیدھا لگا کر آتا ہے تو مسجد کے کام میں کوئی طرح کی سدھار آتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کی چیزیں ہیں. بس ناری. اس لیے کام کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور کام کو پوری دنیا میں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے صحیح کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہمارے بس میں ہی اتنی ہم محنت لگائیں، اپنے دائرے میں محنت کو صحیح کر دیں، اور پورے عالم کی نیت کریں کہ محنت کا صحیح ہو گئے کام کے صحیح کرنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حجاز میں کام کیا. آپ دنیا میں گئے، آپ کو تو دنیا کے لیے بنانے کا بھیجا گیا تھا. آپ نے صرف حجاز میں کام کیا. آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، لیکن آپ کی محنت کے اثرات پورے عالم میں ہیں. کیوں ہے؟ آپ کی نیت اور دعا کی وجہ سے. محنت آپ نے کہاں کیا؟ صرف اپنے دائرے میں کیا، اور وہی محنت کیا جہاں آپ کے بس میں تھی. اس سے آگے آپ نہیں کر سکے. کسی آدمی کے بس میں نہیں ہے محنت سے آگے بس سے اوپر کرنے کا. نبی کے بس میں بھی نہیں ہے. لیکن آپ کی فکر کا اور دعا کا دائرہ وسیع تھا. آپ نے عالم کی نیت کیا اور عالم کی فکر کیا اور عالم کے لیے دعا کیا تو اس کے اثرات آپ کو پورے عالم میں ملیں گے. اس سے ایک بڑا کام ہے جو اللہ نے دیا ہے. اس کام کے دنیا میں صحیح ہونے کا اور صحیح چلنے کا ہم ذریعہ بننا چاہیے. رسم پیدا ہونے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. ایک رسم بن رہی ہے نکلنے کی اور جانے آنے کی. یہ ایک رواج بن رہا ہے، یہ ایک عادت بن رہی ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے. اس پر اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے. اللہ کی مدد صرف صحیح کام کرے. چاہے نبی کا زمانہ ہو تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اور چاہے 20ویں صدی کا زمانہ ہو تو اللہ کی مدد صرف صحیح کام کے ساتھ ہے. اگر آپ کے زمانے میں کوئی شریعت کے خلاف کوئی ہوا ہے تو اللہ کی مدد نہیں ہے. بہت میں یہی ہوا، ہونے میں یہی ہوا، اور بدل میں مدد آئی ہے. اس لیے کہ پورا کام ہو گیا تو مدد آ گئی. حالانکہ آپ موجود ہے لیکن اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں ہے. سمجھے اچھی طرح. اللہ کی جو بنیادیں ہیں جو اللہ کی طرف سے، وہی بنیادیں اللہ کی یہاں مدد کے آنے کا ذریعہ ہے. چاہے نبی کا باپ ہو ان بنیادوں پر نہیں ہے تو مردود ہے. بیٹا ہے تو مردود ہے، عورت ہے تو مردود ہے، چاچا ہے تو مردود ہے.
اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں صرف اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہے وہی قابل قدر ہے. جو اس پر آئے گا اس کی قدر اللہ کی نگاہ میں. بلال کی زندگی میں آئے تو بلال قیمتی ہے, چاہے خاندان کے اعتبار سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو. اس لیے میرے دوست ایک بڑا کام ہے جو آپ جس کے لیے اللہ نے آپ آزاد سے توفیق دیا ہے, اس کو اچھی طرح سمجھ کر جانا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے اور اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع بنایا ہے 30 سال میں. ابھی کیا کہتے ہیں مثال میں ان کا مجمع بنایا, یہی محنت کا صحیح رخ ہے. آدمی کو باندھ بن کر نہیں مرنا چاہیے تبلیغ میں, تو زندگی میں تبلیغ میں رہے. ایک آدمی بھی نہیں بنائے تبلیغی باندھ بنائے. جو عورت نکاح میں رہے پوری زندگی اور اس سے ایک بچہ بھی نہیں پیدا اس کو باندھ کہتے ہیں. زندگی میں تبلیغ کے ایک آدمی بھی نہیں بنا, یہ تبلیغی باندھ بنا ہے. اس میں میرے دوستوں یہ پہلی بنیاد ہے کہ اس محنت سے محنت کرنے والوں کا دل بنے. دل بنے گا تو دین بنے گا. یہ پہلی بنیاد جو سمجھنی تھی. تو دل کیسے بنے گا؟ دل جو ہے وہ کرنے اور بچنے سے بنے گا. دل کیسے بنے گا؟ کرنے بچنے سے. اس محنت سے کچھ کرنے کے کام ہی انفرادی بھی ہے اجتماعی بھی ہے. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ لوگ شاید سن کر آئے ہوں گے ساری باتیں. اس محنت میں روزانہ کرنے کے کام ہے, انفرادی بھی ہے اجتماعی بھی ہے. اس کی پابندی کے ساتھ ہر دن لگانا, یہ بننے کی بنیاد ہے, پہلی بنیاد. جی چاہے تو بھی کرنا, جی نہ چاہے تو بھی کرنا, ہر حال میں اس کی پابندی کے ساتھ جینا. انفرادی اعمال استقامت کے لیے ہے, اجتماعی اعمال تربیت کے لیے ہے. جو بنے گا اور جمے گا اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے. اور جو اس محنت سے نہیں بنا اور نہیں جمع, ہو سکتا ہے اس سے کام لے لے اللہ, لیکن قبولیت کے ساتھ کام نہیں لیں گے. قبولیت کے ساتھ کام لینے کی یہ دو شرطیں ہیں, تربیت اور استقامت. بناؤ اور جماؤ, یہ دو چیزیں پیدا ہوگی جس کی زندگی میں اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے. ورنہ جہاں تک اللہ کے کام لینے کا تعلق ہے, اللہ فاسق اور فاجر سے بھی کام لے لیتے ہیں. کس سے کام لیتے ہیں؟ ساری دنیا اللہ کے لشکر ہے, جسے چاہے کام لے. ہوا سے کام لے لیں, آگ سے کام لے لیں, پانی سے کام لے لیں, پریچے کی چیز سے کام لے لیں. سارے اللہ کے لشکر ہے, جسے چاہے کام لے. تو فاسق سے کام لے لیں, لیکن اس کو ملے گا کچھ نہیں. کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ میدان احد میں عثمان نامی آدمی نے بڑا کام کیا. کیا کیا؟ بڑا کام کیا. 10 آدمیوں کو قتل کیا اکیلے آدمی نے. تو میدان میں واہ واہ ہو گئی, عثمان عثمان عثمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. تھوڑی دیر کے بعد زخم لگا, اس سے برداشت نہیں ہوا تو خنجر بہت کر حرامت بہت کر جہنم میں چلا گیا. اس لیے کام کا ہونا اصل نہیں ہے, قبولیت کے ساتھ ہونا اصل ہے. اور قبولیت کے ساتھ ہونے کی شرط تربیت اور استقامت ہے, بناؤ اور جماؤ ہے. بناؤ اور جماؤ کے لیے انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی ہے, جس سے آدمی بنے گا اور جمے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے سارے کاموں کی پابندی کے ساتھ اپنا وقت لگانا ہر دن. کیا کام کی پابندی ہے؟ پابندی میں 6 صفات بھی ہے. یاد رکھو, یہ 6 صفات بہت طاقتور صفات ہے. پورا دین نہیں ہے, لیکن پورے دین پر چلنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ 6 صفات کے راستے سے پیدا ہوگی. محنت کا صحیح رخ زندگی میں جو قائم ہوگا وہ 6 صفات کے راستے سے پیدا ہوگا. 6 نمبر محنت صحیح کرنے کے لیے ہے, 5 نمبر دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے, اور یہی زندگی کا مقصود ہے اور یہی حاصل ہے. اس لیے 6 صفات ہر وقت ہمارے ذہن میں رہے. روزانہ ہمارے ایمان میں اتباع میں ترقی ہونی چاہیے. روزانہ ہماری نماز میں جان بڑھتی رہنی چاہیے. روزانہ ہمارے علم میں ترقی ہونی چاہیے. روزانہ اللہ سے تعلق ہمارا بڑھتے رہنا چاہیے, محبت کا, خشیت کا, یقین کا. روزانہ ایمان والوں کی محبت بڑھتی رہنی چاہیے, اور روزانہ اللہ اور آخرت ہماری منزل بنتے رہنا چاہیے. اور چھٹی چیز محنت کا رخ صحیح ہو جانا چاہیے. 6 نمبر کس کے لیے ہے؟ محنت کا رخ صحیح کرنے کے لیے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ تبلیغ 6 نمبر کیوں ہے؟ اور میں جان مال کے دھوکے سے نکلنے کے لیے. کیونکہ آپ نے سنا کبھی یہ بات؟ 6 نمبر کیوں ہے؟ جان مال کے دھوکے سے نکلنے کے لیے. اپنے بڑوں سے یہ بات ہم سنتے آئے ہیں. تو کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان مال میری نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی میرے ہاتھوں میں امانت ہے. تو وہاں لگاؤں گا جہاں لگانے کے لیے کہا. تو لگانے کا کیا راستہ ہے؟ اور میں لگانے کا راستہ وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا. لیکن اللہ کی پسند وہ ہے جو نبی کی پسند ہے. لیکن نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے, وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جس کو چلاتے. تو آپ نے محنت کا کیا رخ قائم فرمایا؟ فرمایا وہ محنت تک پہنچنے کے لیے تبلیغ ہے. لیکن آہستہ آہستہ جو محنت کا رخ اللہ والوں نے کیا ہے, اگر اس کو صحیح پورا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دیں. تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال امت میں قائم فرمایا وہ محنت کا صحیح رخ ہے.
اسی لیے مولانا الیاس صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ اور میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. آپ نے سنا یہ بات کبھی؟ کبھی سنا نہیں سنا؟ اس کو آپ خیال پر محمول نہ کریں کہ مولانا الیاس صاحب کوئی مجذوب آدمی تھے یہ بات کہہ کر گئے. وہ مجذوب آدمی نہیں تھے, بہت سمجھدار آدمی تھے. وہ میں ابھی نہیں بیان کر سکتا کیا کتنے بڑے سمجھدار تھے وہ, لیکن انہوں نے ایک منزل طے کیا, اس لیے طے کیا کہ اس محنت میں وہ طاقت ہے, لیکن طاقت اس وقت ظاہر ہوگی جب محنت صحیح اور پوری ہو. محنت ادھوری ہے یا محنت غلط ہے تو اس سے نتیجہ کبھی مرتب نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کہاں چھوڑ کر گئے؟ امت کو ان دو بنیادوں پر چھوڑ کر گئے, ایک دین پر چھوڑ کر گئے اور ایک دین کی صحیح محنت پر چھوڑ کر گئے. ایک استقامت پر چھوڑ کر گئے اور ایک نصرت پر چھوڑ کر گئے. پوری تاریخ پڑھو گے تو آپ کو یہی بات ملے گی, یہی دو بنیادوں پر چھوڑا ہے, اور یہی دو بنیادوں سے پوری دنیا کا نصیب سویا ہوا جاگا ہے, اور صدیوں تک کے لیے جاگا ہے. کتنے وقت کے لیے؟ صدیوں تک کے لیے. اس کی یہ دو بنیادیں ہیں, تربیت ایک دین ہے, ایک دین کی صحیح محنت ہے, ایک استقامت ہے اور ایک نصرت ہے. اس لیے کرنا اور بچنا, ہر انفرادی اجتماعی عمل کی پابندی کے ساتھ وقت لگانا. تو 6 نمبر ہے, یہ بنیاد ہے. 6 نمبر زندگی میں لانے کے لیے 4 اعمال تربیت ہے. دعوت ہے, اس کی انفرادی شکل ہے, اجتماعی شکل ہے. تعلیم ہے, اس کی انفرادی اجتماعی شکل ہے. ذکر عبادت ہے, اس کی انفرادی اجتماعی شکل ہے. خدمت کی انفرادی اجتماعی شکل ہے, جو ہے انفرادی اجتماعی شکل. ان دونوں کی پابندی کے ساتھ روز اپنا دل لگانا. ہر آدمی رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کرنا. امیر صاحب نہیں, ہر آدمی خود اپنا محاسبہ کرے کہ آج کے دن سارے کام مجھ سے ہو گئے, تو اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ ہمت دے دے, 2 رکعت صلاۃ سے شکر پڑے, نعمت روز بڑھے گی شکر کے راستے سے. کمی رہ گئی تو تلافی کر کے سوئے. تلافی نہیں ہو سکتی, ایسا عمل چھوٹا ہے تو سچی پکی توبہ استغفار کر کے سوئے. اس لیے کہ جس عمل کے کرنے کی خوشی نہ ہو, چھوٹنے کا غم نہ ہو, کام نہیں ہوتا, وہ کھیل ہوتا ہے. یاد رکھو, اور کھیل پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کے سارے وعدے کام پر ہے. کام بنے گا خوشی سے اور غم سے, کام بنے گا شکر اور استغفار سے. بس سمجھ آ رہی؟ اس لیے ہر دن اس طرح گزارنا, یہ کرنے کی یہ کام ہے. 6 نمبر ہے, اور 6 نمبر کے ساتھ 4 اعمال ایک تربیت ہے, جس کی پابندی کے ساتھ ہر دن وقت گزارنا ہے, جس میں انفرادی اعمال بھی اجتماعی اعمال ہے. سب کی پابندی کی گنجائش دن 24 گھنٹے میں ہے, اس کے لیے اس کا حکم دیا گیا ہے. اگر اس کی گنجائش نہیں ہوتی تو اس کا حکم نہیں دیا جاتا آپ کو. بات سمجھ میں آ رہی میری جو میں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے یہ پہلی بنیاد ہے. بچنے کی جو چیزیں ہیں اس سے بچتے ہوئے ہر دن لگانا. آدمی کے علاج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, دوائی کھانا اور پرہیز کرنا. دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا, دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی. ایسا ہی آدمی کے بننے کی 2 بنیادیں, کرنا اور بچنا. کرنے کا کام روزانہ ہونا, دونوں ہونا انفرادی اجتماعی, روزانہ شکر اور استغفار کے ساتھ, تلافی کے ساتھ اپنا دن گزارنا, اور اللہ سے مانگتے رہنا. اس لیے یہ پہلی بنیاد ہے. بچنے کی جو چیزیں ہیں وہ سوال سے لے کر لایانی ہے. سوال سے لے کر لایانی, سوال سے بچنا, دل کے سوال سے. کبھی ہمارے ذہن میں نہ آئے کہ لوگ اس گاڑی میں ہم کو لے کر کے جائیں, یا لوگ ہم کو کھانا کھلائیں. یہ ہمارا جذبہ کبھی نہیں پیدا ہونا چاہیے. ہم اپنی جان مال لگا کر کے نکلیں گے, اپنی جان مال لگائیں گے. آئے گی دعوت تو ہم خوشی استغنا کے ساتھ قبول کریں گے. کوئی بھی راحت کی چیز آئے گی تو استغنا کے ساتھ قبول کریں گے. کبھی ہمارے دل میں اس کا دائیا نہیں پیدا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ اپنی نگاہیں پھیلا کر ان لوگوں کی طرف, سامانوں کی طرف نہ دیکھیں کہ ہم نے ان کو دیا ہے. دنیا کی زندگی ہے اور آخرت آپ لوگوں کے لیے. اس لیے دنیا کی چیز کی طرف نہیں دیکھنا, لوگوں کی چیزوں کی طرف بھی نہیں دیکھنا, دل سے بھی نہیں دیکھنا, زبان پر بھی نہیں لانا. زبان پر لانے کا نام سوال ہے, دل میں لانے کا نام اشراف ہے, اور اشراف سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے. جتنا دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی اتنا آخرت کا شوق پیدا ہوگا, جو مقصود ہے. اس لیے سوال سے بچنا, اشراف سے بچنا. دل میں کوئی دائیا ایسا نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی جان مال سے ہمارا کام کرے, ہماری خدمت کرے. ہم اپنی جان مال سے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں. تیسری چیز اسراف ہے. تبلیغ زندگی میں جو اسراف ختم کرنے کے لیے ہے. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں اپنی جان مال کو ضرورت سے زیادہ لگانے کا نام اسراف ہے, اور بغیر ضرورت کے لگانے کا نام تبذیر ہے. اور مبذرین کو قرآن میں شیاطین کا بھائی بتلایا کہ شیاطین کے بھائی ہے جو بیجا اپنی جان مال کو لگا کے, اور جو ضرورت سے زیادہ لگانے کا نام شریعت کی اسلامی اسراف ہے. اسراف کی اجازت نہیں ہے, ضرورت پوری کرنے کی اجازت ہے. تو اسراف سے زندگیوں کو پاک کرنے کے لیے تبلیغ ہے کہ ہر آدمی روزانہ اپنا محاسبہ کرے کہ یہ کام کتنے وقت میں ہو سکتا ہے, کتنے وقت میں مجھے کرنا ہے.
یہ مال یہ مکان کتنے پیسے لگا کر ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی پیسہ لگانا ہے. یہ دو بڑے سرمائے ہیں زندگی کے بننے بگڑنے کے لیے، جان مال. اس کے لیے اس میں سے اسراف نکلنا چاہیے. تو اسراف نکالنے کے لیے تبلیغ ہے. امت کا یہ نہیں ہے کہ جان مال نہیں ہے. امت کے پاس جان بہت ہے، مال بہت ہے، کروڑوں میں مسلمان ہیں اور کروڑوں اس کی مالیت کے مالک ہے، لیکن اسراف زندگی میں داخل ہو گیا. اسراف کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں اس کی مثال آگ کی آگ میں جتنا بھی رکھے ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں. ایسا اسراف ہے. جب اسراف زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے. بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچتی، بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچتی. اسراف ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. تو تبلیغ اپنی زندگیوں کو اسراف سے نکالنے کے لیے ہے. تیسری چیز ہے جس سے بچنے کی مشق کرنی ہے جماعت سے نکل کر. کہ جان مال ضروریات میں اتنی لگے گی جتنی ضرورت ہے، بس اتنی جان لگے گی اتنا ہی مال لگے گا. اس سے آگے اسراف ہے، اس سے اپنی زندگی کو پار کرنا ہے. کسی کی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہیں کرنا. اور آخری چیز لایانی سے بچنا. تو لایانی کس کو کہتے ہیں؟ جو غیر ضروری عادتیں ہیں زندگیوں میں. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ کون سی غیر ضروری عادت ہے کہ جس کے بغیر جینا موقوف نہیں ہے. وہ غیر ضروری عادتیں. کچھ عادتیں بری ہے جو زندگی میں اندر ہے، اندر چل رہی، اس کو معلوم ہے، کسی اور کو نہیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. تو غیر ضروری عادتوں سے اور غلط عادتوں سے اپنے آپ کو نکالنا، یہ معنی ہے لایانی سے بچنے کا. تین چیزوں سے بچتے ہوئے، کرنے کی چیز کرتے ہوئے وہ دل لگائیں گے. جب روز یہ لگائیں گے اور کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دل بنائیں گے، اور دل بننا شروع ہوگا تو اس کا پتہ چلے گا. پتہ کیسے چلے گا؟ علاج آدمی کراتا ہے تو تندرستی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھوک نہیں لگتی تھی، آج تو بھوک لگ گئی، اس کے معنی تندرستی آ رہی ہے. پہلے تو نیند نہیں آ رہی تھی، آج تو نیند آ رہی ہے، اس کے معنی ہے کہ تندرستی آ رہی ہے. پہلے تو چل نہیں سکتا تھا، آج تو تھوڑا سا چل بدل میں نے بھر لیا، اس کے معنی تندرستی آ رہی ہے. ایسا ہی جب اندر میں بناؤ شروع ہوگا تو اس کا پتہ چلے گا. پتہ کیسے چلے گا؟ دو چیزوں سے پتہ چلے گا. ایک آدمی معافیت سے نکلا ہے تو اس کو اللہ توبہ دیں گے اس محنت سے. اس محنت کا پہلا پھل توبہ ہے. اور توبہ کہتے ہیں پچھلی زندگی پر پچھتانے کو، صحیح زندگی گزارنے کے ارادے کو، اس کو توبہ کہتے ہیں. اور یہ بڑی نیکی ہے جس پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہو جائے گی. پورا اسلام زندگی میں جو آئے گا وہ توبہ کے راستے سے آئے گا. قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ نے پورے اسلام کو بیان کیا ہے اور توبہ سے شروع کیا ہے. التائبون سے، التائبون العابدون الحامدون یہ کہہ کر کے وبشر المؤمنین فرمایا، پورے اسلام کو بیان کر کے. اس لیے توبہ دیں گے اگر غلط گناہوں سے نکل کے آیا ہے. اور اگر نیکی سے آیا ہے تو اللہ اس کو انعامت دیں گے. کیا دیں گے؟ یہ محنت کا نفع ہے جو فوراً ملنا شروع ہوگا، پہلے دن سے، دوسرے دن سے، تیسرے دن سے. جب یہ دو چیزیں صحیح کریں گے کرنے بچنے کے راستے سے، تو یا توبہ دیں گے یا انعامت دیں گے. انعامت کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کو. جب یہ چل رہی ہے خوب اللہ کی طرف، چلانی نہیں پڑ رہی ہے، جیسے ابھی چلانی پڑ رہی ہے طبیعت کو، تو چلانے کے بجائے طبیعت چلنے لگے گی اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف، نبی کے طریقے کی طرف، محنت کے زندہ کرنے کی طرف طبیعت چل پڑے گی. اس کو انعامت کہتے ہیں. بس یہ پہلی بنیاد ہے تبلیغ کی، جس سے دل بنے گا. دل بننے کے راستے سے دین بنے گا. جو مقصود ہے تبلیغ میں، اسی کے لیے تبلیغ ہے، اسی کے لیے پھرنا ہے، اسی کے لیے مقام ہے. دوسری چیز میرے دوستوں یہ ہے کہ تبلیغ کی محنت فکر بدلنے کے لیے ہے. کیا بدلنے کے لیے؟ نہ کمانا چھوڑنے کے لیے ہے اور نہ خرچ چھوڑنے کے لیے. نہ اس کی تشکیل ہے نہ اس کی ترتیب ہے. اور جو یہ بات کرے وہ نادان ہے. جو کمانا چھوڑنے کی بات کرے وہ نادان ہے. اور جو خرچ بند کرنے کی بات کرے کہ بھوکا چھوڑ کر بچوں کو جاؤ تبلیغ میں، اس کا نام قربانی ہے، وہ بھی نادان ہے. اس کا نام تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ نہ کمانا چھوڑنا ہے نہ خرچ چھوڑنا ہے. تبلیغ کی محنت فکر بدلنے کی محنت ہے. کیا بدلنے کی محنت؟ فکر بدلنے کی. فکر بدلے گا تو محنت آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گی. جیسے دل بنے گا تو دل بن جائے گا. ایسا فکر بدلے گا تو آہستہ آہستہ محنت کرو صحیح ہو جائے گی. آدمی کی جو محنت ہے وہ فکر کے تابع ہے. اس کے تابع ہے فکر کے تابع. فکر دنیا کا محنت تبلیغ کی ہے، جیسے ابھی ہم تبلیغ والوں کی ہے. تو تبلیغ کیسی ہوگی؟ بڑی بکری اللہ کے نام ایسی. ایسی محنت سے آدمی کام کا بنتا ہے. اسے سوچ دیتا ہے ثواب مل جائے. ہو سکتا ہے جزوی فائدہ ہو جائے، لیکن ایسے ادھورے لوگوں سے دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، ادھورا مال تیار ہوگا. ادھورا مال تیار ہو رہا ہے. کیا تیار ہو رہا ہے؟ ادھورا مال. تو ادھورے ڈاکٹر صاحب علاج کراتے ہیں، ادھورے وکیل کے ہاتھ میں مقدمہ دیتے ہیں، ادھورے ڈرائیور کے ہاتھ میں آپ گاڑی دیتے ہیں، ادھورے حافظ صاحب کو امامت کے لیے کھڑا کرتے ہیں. دنیا میں ادھورے لوگوں سے کوئی کام نہیں لیا جاتا. کام کے آدمیوں سے کام لیا جاتا ہے. تو کام کا آدمی بننے کے لیے ضروری ہے
کہ آدمی کا فکر بچے، فکر بدلنے کے راستے سے محنت بدلے گی. تو محنت کیسے آہستہ آہستہ بچے گی؟ ہماری محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے قریب جانی چاہیے آہستہ آہستہ. ایک دم چھلانگ لگانے کی بات نہیں ہے. امت کی اس کی استعداد نہیں تھی، اس کے لیے محنت کی ایک آسان شکل اللہ والوں نے دیا ہے. اگر یہ آسان شکل صحیح اور پوری ہو جائے گی تو اصل منزل تک پہنچ جائے گی. بس میں آج بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے تو دوڑتا نہیں ہے، تدریجی طور پر آگے بڑھتا ہے، پھر دوڑنے لگتا ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر تو سب کام کرتا ہے، پھر تو ہوائی جہاز چلاتا ہے. تو یہ تدریجی طور پر ہوتا ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ محنت کو صحیح کرنا ہے، پورا کرنا ہے. بس تو محنت کی صحیح شکل کون سی ہے؟ محنت کی صحیح شکل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت سے امت میں چلایا. وہ محنت کی صحیح شکل ہے. اور محنت کی صحیح شکل یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جان مال دعوت پر لگائے، یعنی ایمان کے سیکھنے پر لگائے، ایمان کے پھیلانے پر لگائے. یہ معنی ہے دعوت کے. پھرنے کا نام دعوت نہیں ہے. ایمان کے سیکھنے پر لگائے، ایمان کے پھیلانے پر لگائے، جس کو دعوت اللہ کہتے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.